حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ جلیل القدر اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایک سال سفر حج کے لیے کشتی پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ اس کشتی میں امیر بھی سوار ہیں، غریب بھی سوار ہیں، تاجر بھی سوار ہیں، سوداگر بھی سوار ہیں۔ اتفاقاً ایک تاجر کا قیمتی موتی گم ہو جاتا ہے۔ وہ تاجر کشتی والوں کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی 2-3 آدمیوں کی تلاشی لے کر ہٹتا ہی ہے، کشتی کے ایک نکر میں ایک پرانے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے شخص پر نظر پڑتی ہے، اس سوداگر کی۔ سوداگر اور کشتی کے سارے لوگ شک بھری نگاہوں سے اس نکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کشتی کے کونے کی طرف تک رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں ہمارا کوئی اور چور نہیں، ہمارا چور یہی ہے۔ تو نکر میں بیٹھا ہوا شخص پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال پراگندہ ہے، وہ بھی پہچان جاتا ہے کہ آج مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں اپنے مالک سے فریاد کرتا ہے، اپنے مالک کے سامنے اپنی التجا رکھتا ہے اور کہتا ہے یا رب العزت، عزت و ذلت تو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اے میرے مالک، میں جانتا ہوں میرا ظاہری تن تو میلا ہے لیکن میرا من میلا نہیں۔ اے میرے مالک، میری ظاہری لباس میں تو پھٹن ہے لیکن مالک تو جانتا ہے میرے باطن والے لباس میں، میرے ایمان میں پھٹن نہیں ہے۔ اے میرے مالک، تو جانتا ہے میرا ظاہری لباس اس میں تو چھید ہے لیکن میرے ایمان میں چھید نہیں ہے۔ اے میرے مالک، آج میری عزت تیرے حوالے ہے۔ اگر آج تو نے میری عزت کو نہ بچایا تو دنیا کے لوگوں کا، غریبوں پر تو بھروسہ ہی اٹھ جائے گا، دنیا کے لوگوں کا اور امیروں کا غریبوں پر وشواس بھی اٹھ جائے گا کہ یہ غریب لوگ ہوتے ہی چور ہیں۔ مالک، آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے اور تو نے میری عزت کو بچانا ہے۔ ابھی یہی دعا کر ہی رہا ہوتا ہے کہ سمندر کی لہروں میں ہلچل مچ جاتی ہے، کشتی کی چاروں طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے منہ میں قیمتی موتی لیے ہوئے ہیں، ہر مچھلی کے منہ میں قیمتی موتی ہے۔ حضرت وہ نکر سے اٹھتا ہے آدمی، وہ پراگندہ حال آدمی اٹھتا ہے، ایک مچھلی کے منہ سے موتی اٹھا کر سوداگر کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور خود اس کشتی سے اتر کر بلا خوف و خطر پانی میں چل دیتا ہے اور چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے۔ کائنات کے لوگوں، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، یہ وہی ذوالنون مصری رحمہ اللہ تھے۔ اس دن سے حضرت ذوالنون کو ذوالنون کہا جانے لگا، یعنی مچھلی والا۔